الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان اللہ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب منوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت سبحان اللہ دوستو اور بزرگوں دعا ہے اللہ آپ سب احباب دی اس بزم وچ محفل وچ مسجد وچ حاضری قبول فرمائے اس مسجد امام صاحب دا کی نام ہے حافظ نعیم صاحب محفل کروا رہے ہیں تسی اس مسجد جو آ گئے حافظ نعیم صاحب حافظ نعیم جلالی صاحب اور انہوں دے تمام پنڈ دے ساتھی اللہ تعالیٰ انہوں برکت و خیر نصیب فرمائے اور انہوں دے اس بزم وچ شریک ہونا
حصہ لینا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. آپ صاحب نے میرے نال وقت بنایا سی تو بندہ ناچیز اس دے وعدے دے مطابق خدمت وچ حاضر ہے. باقی علماء کرام حافظ بشیر صاحب بزرگ بھائی صاحب جتنے بھی ہیں نے اللہ سب تے کرم فرمائے. ایک آیت پڑھی ہے میں وہ مطابق تواڈے نال چند گھڑیاں گفتگو کرنی پھر دعا. اللہ سونے نے ارشاد فرمایا ہے قل ان کان آباؤکم، محبوب انہاں فرما دیو کہ اگر تواڈے ماں باپ دادا دادی نانا نانی وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تواڈے رشتے دار یعنی بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ابنا بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تواڈے بھرا بھائی ترے رشتے ہو گئے. ازواجکم تواڈیاں بیویاں، عشیرتکم تواڈے قریبی رشتے دار پتریر مسیر تائے مامے بھوبیاں. عشیرتکم تواڈے کزن، 5 رشتے ہو گئے. وَأَمْوَالُ اموال ایک طرف تموہا جنہاں تسی بڑی محنت کر کے کمایا ہے وہ تواڈے اثاثہ جات. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تواڈا او مال تجارت جدے گھٹ ہون دا تون خوف رہندا ہے. تخشون کسادہا ومساکن تردونہا اور تواڈے کلی یا کوٹھی یعنی تواڈے محبوب اور پیارے مکانات. اے 8 چیزاں اللہ سونے گنی ہیں. آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا. 8 چیزاں گنی. آبا تواڈے باپ تواڈے بیٹے تواڈے بھائی تواڈے رشتے دار. توجہ ہو گئی؟ تواڈا مال تواڈی کوٹھی تواڈی تجارت تواڈا بنگلہ. رب سونا فرماندا ہے ساریاں چیزاں ترکڑی دے ایک پاسے دار، سارے رشتے ترکڑی دے ایک پاسے دار، دوجے پاسے میرے نبی دا پیار دار. مڑ ترکڑی اتاں چاہ یہ ترکڑی مڑ ہونی تے اندر ہی ہے نا. اپنے اندر اپنے ایمان دی ترازو وچ سارے رشتے دار دھارت، دوجے پاسے حضور دا پیار رکھ. پھر ترکڑی اتاں چاہ کیڑا پاسا بھارئی جے پاسا بھارئی نہ رشتے داریاں دا تے پھر اجے ایمان والا نہیں ہویا. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. او فساق جہان جنہاں نو ایک رشتہ بھی حضور تو پیارا لگدا ہوا ہے. تے جی آمینہ دا لال تینوں ہر رشتے تو پیارا ہے تے کسے کو ٹیسٹ کروان دی لوڑ نہیں، تیرا ایمان کامل ہے. ارے بھائی سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ سبحان اللہ.
بھائی سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سمجھ دے، اور آپ اج دا سبق پڑھ کے تے اینو یاد رکھ سکو۔ بندہ فقیر نو بھی ثواب ہوئے، تانوں بھی ثواب ہوئے۔ لمبی تقریر میرے کو نہیں ہوندی، بالکل لمبی تقریر میں تو ہوندی نہیں، طبیعت میری لمبی تقریر والی نہیں۔ میں بالکل دو لمحے اس کو گل سمجھا کرنی تے دعا خیر۔ مقصد تے مضمون تواڈے ذہن وچ اتارنا ہے نا، اتر جائے گا۔ یہ تے کاریگر کو گل ہوندی ہے، وہ 2.5 گھنٹے کام کردا ہے یا 2.5 منٹاں کردا ہے؟ سبحان اللہ، کرنا تے کام ہی ہے نا۔ 3 گھنٹے بھی لائی رکھے تے وہ موٹر ہی صحیح کرنی ہے، تے جو 2.5 منٹاں موٹر صحیح کر چھڈے تے تسی 3 ضرور لے۔ مقصد ہے نہ کام ہو گیا ٹھیک ہے، بس جی ہو گیا، تسی آکھو وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ میری گل نہیں سمجھ رہی ہے؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، برادر ایک پاسے نبی دا پیار رکھ، پتر دار ایک پاسے حضور دا پیار رکھ، ماں باپ رکھ ایک پاسے حضور دا پیار رکھ، سارے رشتے ایک پاسے دھر ایک پاسے رسول اللہ دا پیار رکھ، کوٹھی بھی رکھ، بینک بیلنس بھی لے کے رکھ، تو میں آنا آپ بھی نال بہو ناما 8 تے اللہ دے قرآن کے نینہ تو میں پیانا نال ناما اپنی جان بھی رکھ، کیونکہ بخاری شریف دی روایت اس دی موئیے دے میری کلام دی۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنی جان تو بھی ود کے میرے نال پیار نہ کرے۔ تو پھر نامہ رکھنا حدیث دی روح نال۔ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک کسے ویلے ترکڑی ویسے چایا کرو، کیا بات ہے، کیا بات اپنے آپ ہی چینی ہوندی نا، کدی کدی یہ ترکڑی تو لیا کرو، بس رشتے پیارے نہیں حضور پیارے نہیں۔ واہ شاہ جی واہ، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات۔ سجن گل نو سمجھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے، ساڈا ساریاں تو پہلا تے ساریاں تو آخری تے ساریاں تو وڈا رشتہ حضور نالے، دوجے سارے بعد اس گل نو یاد رکھو گے کہ نا؟ عزیزاں نے منوا دوستاں نے دی وقار ایمان دے عقیدے دی گل کر رہے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شے اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قلندر لاہور، شاعر مشرق، مجاہد ملت اسلامیہ، خوابیدہ امت نو بیدار کرنا، اقبال لکھیا سونا ہے، بابے رضوی پڑھیا سونا ہے۔
گل دنیا منے انہوں تسلیم کرے دنیا کہ اقبال لکھیا سننا ہے تے رضوی پڑھیا سننا ہے بغیر داڑھی والے لکھیا ہے تے داڑھی والے پڑھ کے دسے ہے یونیورسٹی میں پڑھے لکھیا ہے انگریزی نظام دے پڑھے بندے لکھے ہے دینی نظام دے لکھے پڑھے بندے پڑھ کے سنایا ہے تے اقبال ہے آندہ جے 70 سال ہو گیا یہی سن دے ہوندے اقبال خواب دیکھیا اقبال خواب دیکھیا ہے باپے دسیا ہے خواب اس دیکھیا کیا یہ سن دے ہوندے ہے خواب دیکھیا ہے خواب دیکھیا ہے کی دیکھیا ہے انہوں پتہ لگا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے جو کرنی ہے محمد کی غلامی کرے جہانگیری دا مطلب سمجھ دو بجے سپر پاور بننے کے حضور دا غلام ہوتا ہوں سپر پاور بننے جنہ چلو سی مسلمان حضور دے غلام رہا سی سپر پاور رہا 1400 سال مسلمان سپر پاور رہے نے جی خلافت عثمانیہ دے سقوط تک مسلمان سپر پاور رہنے میرے بچوں ایک جملہ فقیر دا یاد رکھنا جتنے بھی سمجھدار بچے ہو مسلمان دوبارہ سپر پاور صرف ایک صورت بڑھ سکتے دوبارہ خلافت اسلامیہ دا احیاء کیتا جائے یا امام مہدی ہونا ہے تسی سپر پاور بن سکتے ہو یا خلافت دوبارہ آوے تے تاں سپر پاور بن سکتے ہو تسی سپر پاور نہ بن سکتے جیتا مرضی ٹیل لا پھر غلام ہی رہنا جی جس لئے وہ آکھن بند کر دیو تسی سارا ملک بند کر دیو جس لئے آکھن طواف کرو اس لئے تسی کر دیو جس لئے آکھن روک دیو تسی روک دے دیو سواد نہیں جی آیا کافر آندے نے کعبہ بند کر دیو تے اسی طواف بند کر دینے ہن مڑ فلیٹاں بند ہوگی کافر نو منظور نہیں کافر نو منظور نہیں کہ طواف کعبہ ہوئے لہذا کعبہ طواف روک دیو اویا کرونے مرونے تے بہانہ ہے نا تسی کی سمجھ دیو کرونا ہے کوئی کرونا نہیں ساری عالمی سازش ہے کرونا ہے کرونا نام دی کسے بیماری دا دنیا تے وجود ہی نہیں سبحان اللہ نبی سونے دیا غلامہ ہو جاگو سبحان اللہ ساڑھے پاکستان دے ٹیلی ویژن تے روز 80 بندہ مر جاندہ ہے کرونا یہ میں گا لینا خبران تھی ہوندہ ہے 80 آج مر گیا 86 آج مر گیا 80 آج مر گیا 86 آج مر گیا تے وہ صرف ٹی وی تے مرد ہے مجھے نہ کوئی مردہ ہے نہ کوئی جیوندہ ہے سب کچھ نارمل چل رہا ہے ٹی وی تے کرونا چل رہا ہے بادشاہیاں نے نا جناب جدے دل کرے وہ دے گل لا دے دل بلیاں لوکاں ہو سجنا ہو ویسے آج بھی مردان ایک بڑا بڑا جلسہ ہوا ہے ایک مولوی دا بیبیاں بندے کٹھے آئے تھے جلسہ ہوا ہے بیبیاں بندے کٹھے آئے تھے مہین سمجھ نہیں آئی یہ نہ جلسے ہیں کرونا نہیں ہوگا کعبہ شریف کھلنا ہوگا تو کرونا آ جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اسی کمبڑے ہاں جلے ہاں ایڈا علم جو نہ رکھ دے ہوئے چلے ہوئے کمڑے ہوئے ان رب دے ویڑے چوی سان کرونا لگے تے پائیا لگن دے وگاں سی جی کے کرنا کی کیا بات ہے یہی ہے نا بجی حضور دے روزے تے نہ جاوے کرونا لگ دے تے تسی سان چھٹی دیو کھا سان ہوندا ہے تے ہون دیو تسی انگریز اپنے بارڈر سیل کرو نہ کسی نے جان دیو تے نہ کسی نے ہون دیو تو اٹھے لسی جان دے بھی نہیں آن دے بھی نہیں بھیا کی 20 سال 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 20 سال
دنیا انہوں دے کنٹرول وچ ہے، جو چاہتے نو ہوندا ہے۔ اے تہاڈی کمزوری ہے مسلمانوں دی، تساں جنہ چر مسلمان خلافت اسلامیہ بھاویں لولی لنگڑی بھی رہی ہے نا، کمزور خلافت بھی آئی تو کسی مائی دے لال دی جرت نہیں ہوندی اسلام اللہ آنکھ چوکے تک کر دی۔ دوبارہ خلافت دے احیاء دی ضرورت ہے، اور یاد رکھو عقائد دی کتابیں جے میں پڑھیا ہے کہ خلافت قائم کرنا مسلمانہ تے فرض ہے، اور فرض ہی ہوتا ہے بھاویں جس حالت وچ بھی ہوگا، فرض ہی۔ سنو میلی اور یاد رکھو، گل کدے اور پاسے ٹر گئی۔ عرض کرتا پیسہ کہ سارے رشتے ایک پاسے، سونے نبی دا پیار ایک پاسے، ایمان والا ترکڑی چاہے تے حضور سارے تو پیارے لگن، اتھے جدو ایمان آیا مڑ ایمان کہلائے گا، اور اتھے اگر ایمان تکیا ہے تے سونے نبی دے سونے صحابہ دا تکیا ہے۔ جتھے اللہ سونے ایمان منگیا ہے نا انہاں دا اتھے سی۔ ہاں اللہ جی میں فرمایا نا میں اتھے لیا اتھے ایمان رسول اللہ دے یاراں دا سی۔ یہی وجہ میرے اللہ نے قرآن بھیجیا اور ایمان والے دسیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لے آنا جیتے انج دا لے آؤ جویں دا نبی نے 11 دا ایمان سی۔ انہوں دا کی ایمان سی؟ اسی دیا جانے آئے مولویاں کی پتہ ہوئے مسیحتیں چ بہ کے گلے کھا چھڑ دینے، اسی اور رشتہ داریاں چھڑ دے بھی نہ مولویاں دے آکھے لگے، نہیں مولویاں دے آکھے نہ لگ، قرآن دے آکھے تا لگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ آندے نے مولوی تے لڑائے دے ہوئے، لیکن نہیں، جڑا مولوی لڑائے وہ مولوی 2 نمبر ہے، تو جڑا حق چھپائے وہ 10 نمبر ہے، جڑا حق دی گل لکائے وہ مولوی تو 10 نمبر ہویا، وہ تو تھلے 8 نمبر ہی تھا، کوڑا ہی وہ کہ حق چھپائے دے۔ مولوی دا کام حق چھپانا نہیں، حق دسنا ہے، تسی انہوں فتنہ سمجھ لیں دیو۔ مریضاں دی عادت ہوندی ہے انہاں ٹیکا لائیے تو اندر پیڑ پیا کرنا ہے، تو بھائی درد تے مڑ ہوندی ہے، لیکن بندہ گھل جاندہ ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہ کر لی، درد تے ہوندی ہے ٹیکا لایا، لیکن پھر بندہ صحیح ہو جاندہ ہے، لہذا ٹپ دے نچ دے لا چھڑنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ان کان آباؤکم، تھک پائے ہو بھائی، میں محسوس نہ کرے تھوڑی جی تقریر رہ گئی ہے، ایس سے آیت دی تفصیل کر کے دعا تقریریں دے وچ ہی ہو جانی۔ ہاں جی، ایڈی نکی تفصیل بھی نہیں ہونی نا۔ آباؤکم، تواڈے باپ حضور تو پیارے نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت محمد کریم احد دی جنگ تے تشریف لے گئے تو منافقین دے سردار عبداللہ ابن ابی نے کیا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل، ہم عزت والے جب مدینے کی طرف لوٹیں گے تو ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ انہوں نے صاحبزادے، انہوں نے بیٹے رسول اللہ دے غلام صاحب جدو اپنے ابے دی عرضہ سرائی سنی نا تو مدینے دے باہر تلوار لے کے کھلو گئے۔ ابا گھوڑے تے آئے تو نہ گھوڑے دی باغ پھاد کے فرمایا یا اتھے کہنا ہی کہ تو ذلیل ہے تے مدینے والے عزت والے نے تے تینوں اندر جان دیا گا نہیں کہ اتھے ہی میں تیری دھون لا دینی۔
میں نے اپنے ابے نالوں بھی اپنا نبی پیارے سبحان اللہ اے جے ایمان رسول اللہ دی بارگاہ میں ایک بچہ آیا عرض کرتا ہے سونے میں تھوڑے نال بڑی محبت ہے حضور فرمایا بڑی محبت ہے جی بڑی فرمایا جا اپنا ابا قتل کر دے اللہ عرض کرتا ہے سونے تسی اتھے رکیا جی میں ہونے آیا حضور نے فرمایا بہ جا سبحان اللہ ویکھنا ہاں بھی تیرے اندر کتنا کو پیار ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اجازت دے میں اپنی ماں کو قتل کر دے حضور نے فرمایا وبالوالدین احسانا ماں باپ نال بھلائی کری دی کیوں اجازت مانگنا ہے سونیا ماں تے ہے پر جدوں تہاڈا گلا کرے مینوں وارا نہیں کھاندا سبحان اللہ تینوں پتہ نہیں کیڑے رشتے پیارے لگدے نے حضور تو حضور نے فرمایا نہیں ماں ہے اور صحابی سن انہوں نے پتا عرض کرتے سونیا تو آجا کرو مر ماں ہدایت تے آ جائے میرے حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہم اہدہم ابا ہریرہ یا اللہ ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت عطا فرما گھر پہنچے تے اللہ پاک ماں نو ایمان دی دولت عطا فرما چھڑی آباؤکم باپ حضور دے دین تو پیارے نہ ہون کدی تسی جنگ بدر ویکھو نا 313 کیوں جتنے مہاجرین صحابہ سن انہاں سارے دے رشتہ دار سامنے کھلوتے ہیں کسی دا پیو کسی دا بھرا کسی دا پتر کسی دا ماما کسی دا چاچا سارے سامنے کھلوتے سن لیکن صدقے ہو جاؤ میں حضور سرکار دے صحابہ تو کس سے نہیں آکھیا سوڑیا میں پیچھا جا کرو میرا ابا سامنے ہے میرا مامو سامنے میرا تایا سامنے سوڑیا ہو سڑیے نہ لڑیے انہوں نے نہیں آکھیا ہائے 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 بلکہ جدوں ولید عتبہ یہ نکلے نا جنگ بدر وچ تو انصاری صحابہ گئے تو انہوں نے کہا بھائی جاؤ محمد نو آکھو ساڈے جوڑ دے بندے گلے جڑے ساڈے رشتہ دار نے تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا علی حمزہ ابو عبیدہ نکلو سبحان اللہ اس ویلے کافر آنکھیا سی اکفہم کرام ہن ساڈے جوڑ دے بندے آئے جڑے ساڈے برادری دے بندے برادری تے برادری آمنے سامنے لیکن کسے نہیں آکھیا سونے سان برادری نہ لڑا چھڑیا ہے انہوں نے برادری نالو رسول اللہ دا دین بڑا پیارا لگدا بھائی گل ہی نہیں آج سانتے برادری پیاری لگ دی جیڑی برادری رسول اللہ سرکار دی غلام نہ ہوئے اس برادری دے سائیں مرن تو انہوں پتہ ہے سی سیدہ پتہ ہے نا سبحان اللہ تو انہوں پتہ ہے سید اکثر جڑے نے وہ سنی نہیں ہوندے ساڑی زیادہ برادری سنی نہیں کدی حضرت دا بھی نہیں لیا اللہ چلو اپنا برادری کیڑی چلو بھاج جاؤ آدھے اسی تواڈے لگنے ہاں اسی آکھیا جڑا صحابہ دا نہیں لگدا ساڈا کوئی نہیں لگدا بھاج جاؤ کوئی جڑا صحابہ دا نہیں لگدا وہ ساڈا کیڑا لگدا چلو نسو چھٹی کرو انہوں نے کہا بڑا گہرا بلڈ ریلیشن ہے میں کہا جی ساڈا بلڈ تو بھی زیادہ گہرا ایمان دا ریلیشن ہے صحابہ نال ایمان دا ریلیشن صحابہ نال ہے نا بلڈ ریلیشن ہوتے پیچھے بلڈ ریلیشن کم ہی ہوتے ہوندا ہے بھاویں نوح علیہ السلام دا پتر ہوئے ایمان والا نہ ہوئے بلڈ ریلیشن کم نہیں ہوگا نوح علیہ السلام دے بیٹے بلڈ ریلیشن کم آئے ڈب کے مر جائے اللہ فرمایا سونے بیڑی جلی بان دینا انہو لیسا من اہلک ایدہ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں کرے گا اسی ہے جی ساڑی برادری ہے ساڑا کنبہ ہے ساڑی قبیلہ ہے ساڑی قوم ہے ساڑے جی ساڑے پنڈی والی پنجابی چاہتے ہیں ساڑے وال پھسے نے پنڈی والی پنجابی چاہتے ہیں وال پھسے نے یعنی اسی ایک دوجے رشتے لے دیتے ہیں جو کھبے ہیں
میں کہتی انجی کھوپے ہے رسول اللہ دے صحابہ بھی واللہ اس دوبارے کھوپے ہے اسی تین نے کھوپے ہی نہیں جن نے وہ کھوپے ہے پر انہاں کہہ سونے اسی تیرے عشق کھوپے اور رشتہ داریاں بعد چڑھنیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر ہوئی تھی حضور نے فرمایا 70 بندہ قید ہو گیا ہے ابو بکر انہاں نال کی کریے فرمایا سونے فدیہ لو تے چھڑ دیو شاید ایمان لے آؤ عمر تو دس کی کریے سونے جڑے میرے رشتہ دار نے وہ میرے حوالے کرو جڑے علی دے رشتہ دار نے وہ علی دے حوالے کرو علی انہاں دیاں گردناں اڑائے میں اپنے دیاں دوڑاں لینا حضور نے فرمایا عمر تیری گل نالوں مینوں ابو بکر دی پسند ہے پیسے لے کے بندے چھڑ دیتے جرمانہ لے کے بندے حکومت نے گورنمنٹ ریاست مدینہ نے چھڑ دیتے اللہ دا قرآن آیا اللہ فرمایا محبوب سنیا تو ساتھ منی ابو بکر دی مجھے رب دی مرضی یہ آئی جڑی عمر دی مرضی آئی وینا دیاں توڑاں وڑنیاں چاہی دیاں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل مینوں سمجھ نہیں ہوندی یار ساریاں تو پلے سنی ہوندے نا ساریاں تو پلے بالکل ڈھل مل جائے جی مڑ ساریاں نال لے کے چلنا چاہیے میں کہا وہ نئے چل دے ہوں دکے نال چلنا ہے ستے بال دا منہ چمنا ہی ساریاں نال لے کے چلو میں کہا چلو جو نہ چلے تو مڑ میں پل پلاٹ اپنی بھی کھائی رکھ دیں بس جی بڑے نرم ہاں تو بڑے محبت آ رہے میں کہ سنیاں تو نرم تے اگے پیدا ہی کوئی نہیں ہویا لیکن ان جی بندے تو آنا کھڑما تسی درود بڑھن والے مشرک ہو تو انہاں نال لے کے کیویں ٹرنا جڑے آ کھڑما یارویں پکائن والے مسلمان ہی نہیں انہاں نال لے کے ٹرنا انہاں دی بتھاڑی تے مار کے بھرا گا کوئی سمجھ آئی ہے گل دی کہ کوئی نہ جڑا بندہ کہ بھائی یارویں پکائن اسی کوئی نہیں جڑی انہاں نال پانی جڑا حضور دا نہیں ساڈا سب تو پہلا تے ساریاں تو بڑا رشتہ آمنہ دے لال نال ہے ایتھے عقیدہ رکھنے جتھے میں پیش کیا کرنا سونا حضرت ابو بکر دے صاحب زادے عرض کی تھی ابا جی جدو جنگ پی ہوتی ہے تو سی میری تلوار اٹھا گیا پر میں ابا سمجھ کے چھڑ دیتا سی میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق دے عقیدے تو فرمایا کہ میری تلوار چلے ہو دیوں تو میں پتر نہ نبی دا دشمن سمجھ کے میں دوڑ لا چھڑنی ہے گئی اینج منی دئی اینج مننی بندیاں گل بنائی ہوئی ہے عدیرہ نے وقار اے صحابہ میرے نبی پاک سرکار دے دیوانے جنہاں اپنے ہر رشتے تو ود کے حضور نال پیار کیتا ہے حضرت مصعب ابن عمیر بہت بڑی مبلغ شخصیت نے اسلام دی جنگ بدر تو بعد انہاں دا برا قید ہو گیا کوڑو لگے تو مجاہد بران بنن پہ فرمایا چنگا کسے آجے پھر آگیا تو تے بران ہے تو تے رعایت کرایا انہاں فرمایا میرا برا ہے ہی وہ جڑا حضور دا غلام ہے جڑا انہاں دا نہیں وہ میرا نہیں این صحابہ ہوئے نہیں این صحابہ منیا ہے حضور نو میرے نبی پاک سرکار تشریف فرمانے نیڑے آ گیا ازواجکم تے آ گیا آگاہ تے پاتی کوئی نہیں بیوی حضور تو پیاری نہ ہوئے بندے بیاہ کر کے وہ اندر میں پہنا تو اڈے مرید ہے انہوں سی اور بھی پیر خانہ بنا لیا ہے نہیں سمجھ آئی گل دی پہلا پیران دے مرید ہوندے نہ ہوئے جنہ دی اگاں مطلب داڑھی ہوندی ہے موڑو گو تڑے پیران دے مرید ہو جاندے بیاہ تو بات ہے پیران گھر مالیاں دی اگے دے داڑھی ہوندی ہے نا انہوں دے پیچھے ہوندے نے زلف گرا گیر عہدے ہو گئے نے اسیر نہ نکاح ہویا ہے شادی ہوئی ہے وہ پھر پیران نہیں ملتے
انہوں کدیں پھر مل جان تو پوچھی ہوئے تو کدے لین بدلی وطنا ہے؟ تو آندا جی میں اجے بھی اتھے ہی ہوں، تھوڑی مریدنی جی مڑو ادو لیندی آئی تو اونجدی ہے میں وہ کر لیندی ہے، میں اجے بھی اتھے ہی ہوں۔ میں کہ کوڑا تو کوئی نہیں اتھے رہنا۔ وہ جٹا کھیا ماما بھی ماما ہوں دیاں پر یہ بھی بھائی گجیاں ماما ہوں دیاں۔ تو مڑ بندے بیویاں دے پیچھے لگ جاندے نے، بیویاں پیاریاں ہوں دیاں نے پر نبی پاک تو پیاریاں نہیں ہونیاں چاہیے جلیا۔ حضور سرکار دے صحابی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردن یا رسول اللہ وہ رنگ دے کالے آئے، عرض کردن سوڑے آئے کالیاں نہیں ہو رہا ملیاں۔ سرکار فرمایا کیوں پوچھی؟ سنیا میری کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی دا رشتہ میں نہیں دینا، میری شادی کوئی نہیں ہوئی، میں تو اس تو پہ پوچھنا میں پتہ نہیں ہے گا ہو رہا بھی سار ملنی ہے کہ نہیں، بڑا سی ذرا۔ ہاں حضور نے فرمایا اے لکھ کے رکا دیتا، فرمایا قبیلہ کلب دے سردار کھڑ جا، ان کہے اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نڑ پاڑ دے وے۔ رکا لیا تو اٹھے گئے، پیش کیتا جناب اے رکا لے لو، انہاں رکا پڑیا، مڑ بندہ ویکھیا دی چن نالو سونی تے بندہ یہ جڑا ہے اے تھوڑا جیا، انہاں کیا بھئی جوڑ تے ہوئی نہیں، مڑ بیوی نے دسیا، بیوی ویکھیا، بیوی بھی آکھیا بھئی یہ جوڑ کوئی نہیں پر سرکار دا فرمان ہے، وہ تو دی آ گئی۔ اس کیا میں باقی سوچتے پہ ہو، فرمایا پترا حضور نے بندہ گلیا تیرا رشتے واسطے پر سن جوڑ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹی کہنی امی جی جوڑ نہ ویکھو میرے ورگی کون ہے جدا رشتہ آمنہ دے لال بنایا ہے۔ نکاح پڑھا کے یعنی گھر بڑے پئی، اردو اعلان ہویا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یا رسول اللہ حکم آ گیا ہے منافقین تے کافراں واسطے جہاد کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، ادینہ نہیں وگار میرے حضور سرکار نے۔ آج کسے ایک بندے نو پوچھو کدی جہاد تے تقریر سنی تساں؟ جہاد دی تقریر ممنوع ہو گئی ہے، جہاد دا لفظ ساڑھے بچے نہ آشنا ہو گئے میں جہاد کی شے۔ فَمَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ، یہ چیزاں بھول گئے بچے کہ جہاد کی ہوندہ ہے۔ اسی تے بچیاں نو جمدین تے کانے ابانگ پڑھ کے تے پچھو دسنیا چنگا پڑھی تے چنگی نوکری تے لگی، بانگ پڑھ کے نا تو اندے کانے پچھوے پھوکنا شروع کرنے ہیں، انہاں چروں دی جان نہیں چھڑ دے جنہ چروں کسے نوکری تے لگ نہ جائے یا کہ نہیں پیسے کمائن لگ پوے تے اسی انہیں شکر ہے شور کمائن لگ پہ ہون موڑ رشتہ ڈوڈو، شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے نے، شور بڑھا ہو گیا ہے، بڑھا فوت ہو گیا ہے، لو جی اس واسطے تو جمعہ آئے تے مر گئے۔ جے تیرے کو سونے رب پوچھیا بے تین جو گلیا ایڈی وڈی جان دے کے تے دین آستے کی کیتی، جو تھے کی جواب دینے گا؟ میں نہیں گیا تے پڑھیا تے نوکری کیتی تے بچے پیدا کیتے تے فوت ہو گیا آگئے۔ جیسا تو سی تے بڑی وڈی ڈگری لے آئے ہو، وہ گیا کیا ہے تے کیتا کیا دنیا دے جا کے 70 سال جو رب دی دیتی روٹی کھا دیا رب واسطے کی کیتی ظالمہ۔ ساڑھی زندگی دا مقصد ہی غلط بنا دیتا گیا ہے، چنگا پڑھتے نوکری کرتے کھاتے مر جا چل، اے زندگی دا مقصد نہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بھائیہ کچھ اپنی زندگی چلا دے دین دا کم کر جا، تینوں اللہ اس واسطے نہیں بھیجیا دنیا ہوتے اپنی مقصد تخلیق تے غور کریا کر بندے۔ گھر آئے تے اعلان پہ ہوئے بجہاد واسطے نکلو،
بیوی نے گھر بایا تے تلوار لا لئی بیوی پوچھا کدھر چلے ہو فرمایا رسول اللہ سرکار دے غلام بلال دی آواز سنی ہے میں جہاد واسطے جا رہا عزیزہ نے دی وقار و گرامی قدر حضرات سنو سمجھو اور یاد رکھو بیوی آکھیا بیویاں دے بھی حق ہوندے نے فرمایا حق ہوندے نے پر حضور تو زیادہ حق نہیں ہوندے بہ جا جے زندہ رہا تے واپس آواں گا نہیں تے حضور تو جان قربان کرنا ویڑا آگیا جس دل اندر عشق کشمیر دی دھرتی نے ایڈا سونا شاعر پیدا نہیں کرنا جنہ ہے درویش شاعر کمال نہ ہوئے جدہ نام یا محمد بخش گجر رحمت اللہ علیہ میں اس گل دے اتے بالکل بڑی ذمہ داری نہ رد کرنا کہ کشمیر دی دھرتی نے ایڈا بڑا سپوت اجے تک پیدا نہیں کیتا جدہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی اور با کمال شاعر گزرے سبحان اللہ اور صوفی اور عالم دین اور عاشق رسول پہاڑاں دیاں بلندیاں تو بھی زیادہ اچھی سوچ والا سبحان اللہ سنوبر دے درختاں تو بھی بلند و بالا عشق والا سبحان اللہ جی چیڑ دے درختاں اور مضبوط عقیدے والا سبحان اللہ پہاڑ دیاں چٹانا مرشدہ تے توک رسول اللہ سرکار نال پیار کرنا تے عشق رکھنا بندہ سبحان اللہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک دا مرید سبق بڑے سونے پڑھا گیا عزیزہ نے محترمہ گرامی قدر حضرات جناب عبداللہ اسود نکلے جدو میدان جو پہنچے تے رسول اللہ سرکار تو دور کھلو گئے حضور تو دور کھڑے ہو گئے چہرے کپڑا لپیٹ لیا یہ حضور ویکھیا تے متے سرکار فرمان پیچھا ٹوٹ جائے تیری آج شادی ہوئی ہے اساں کوئی پیچھا جانا ہے سن بیویاں تو بعد رسول اللہ نال پیار ہے اے عزیزان محترم رسول اللہ سرکار تو دور کھڑے ہو گئے جدو جنگ شروع ہوئی لڑنا شروع کیتا ہے حضور فرماد نے صحابہ جڑا کارے کمبل وچ لپٹیا ہویا لڑ رہا ہے اے دے لڑن دا انداز عبداللہ اسود والا ہے ذرا پتہ کرو لڑدا ہے نا چہرہ لپیٹ کے پیا ادھا سٹائل میرے غلام عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کرے آگے جنگ ختم ہوئی صحابہ حاضر ہوئے عرض کرنے یا رسول اللہ آپ دیا خبر ٹھیک ہو دیا نے آپ دا غلام عبداللہ سودے لیکن پہلی رات دا دلہا آپ تو جان قربان کر گیا ہے میرے حضور فرمانے نے صحابہ آؤ ذرا عبداللہ اسود کی زیارت کر آئیے میرے حضور فرمانے آؤ ذرا اس دی زیارت کر آئیے یہ گل سمجھنا لیا کہ رسول اللہ جی دی زیارت رو جا رہے ہیں بندہ کٹا اونچا ہے اور اس اونچے رتبے تے فائز ہویا عشق نبی دی بدولت عزیزان محترم میری سرکار ہاں پہنچے نے جدو قریب ہوئے حضور نے دست ید اللہ چشم مازاد رکھے نے اپنے دست مبارک حضور نے اتھے رکھ کے اٹھا لیا صحابہ کی تھی سنے ایدی کی وجہ ہے حضور فرما دے اے پوچھ دا سی کہ سنیا میں ہورا ملنیاں نے کہ نہیں اجے لاش میدان چ پئی ہے تے ہورا آ بھی گئیاں
ہورا نے گھیرے وچ لے لیا ہے۔ ایک ہور ذرا تیز ہو کے آ رہی سی تے تیز ٹرن تو وہ دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہے جس تو میں حیا تو اکھاں تے ہاتھ رکھیا ہے۔ عزیزان علی وقار میرے حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، نہیں سمجھے؟ چلو ایک جملہ اور اگے بول، حضور نے قبر بنوائی، تھوڑا جا اور چلو، سرکار قبر چ پہلا خود اترے، پہلا حضور قبر وچ اترے۔ جدو قبر وچ بندہ رکھی دا ایک بندہ اتر دا ہے نا تو وہ پھر وچ رکھ دا ہے مردے نو۔ میرے حضور قبر وچ اترے، گرمی دا موسم ہے، حضور نے غلام نو خود قبر دے حوالے کیتا ہے۔ قبر وچ حضور آنا تے ہے پر قبر بنن تو بعد ایک ایسا غلام ہے جی دے کول پہلا بھی آئے نہیں پیچھے بھی آئے۔ میری سرکار نے غلام قبر دے حوالے فرمایا ہے، جدو سرکار میت رکھ کے اتے جھکے نے، پیشانی اقدس دے پسینہ آیا، سرکار دا پسینہ کفن تے گریا، صحابہ منظر تکیا، وے کے کہنے نے او قبر والے، کاش اج تیری بات اسی ہوں دے، تیرے مقدرہ تو قربان ہوئیے۔ اللہ اکبر۔ میاں محمد صاحب نے حضرت عبداللہ اشور دی ترجمانی کی تھی تے فرما دے خس خس جنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب وڈیا سنیا نہیں ہے، یقین ہے مینوں کہ کشمیریاں وچ عشق رسول ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بامے بابی بھی ہو جان اندر یار آندا نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بابی بھی ہو جان نا کشمیری تو انہاں دے اندر عشق دی چنگاری دبی ہوندی ہے، جدوں بھی کسے بابے پھوک ماریا گوڑ بامبڑ بال کے اٹھ جانا۔ یہ دھرتیاں شرف ہوندے، دھرتیاں شرف ہوندے۔ کشمیر دی دھرتی نو شرف ہے، میں جاندہ رہی نا دے ساڑے مرید نے، عاشق رسول ہوندے کشمیری۔ میں سعودی عرب گیا تو تھے کہ میں نے متوہ ملیا ہو سکیا یار یہ جڑے پاکستان دے کشمیری نے نا یہ کچھ زیادہ ہی عاشق ہوندے، دوجے انہیں نہیں ہوندے۔ میں کہا جڑے ایتھے قابو آئے جو انہوں نے پالش کیتی آؤ، کو سمجھ آئیے گل دکھتی کوئی نہ، آج جڑے قابو آئے جے انہوں نے پالش کرو، کھاتے لان دی کوشش کرو جنہ زنگ لے جائے جے، یہ نہیں انہوں نے بڑی محنت بھی کرنے ہیں، انفرادی کوشش کریں گے میں کرو، لیکن ایک گل ضرور ہے، پاہمیں سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار بٹانا۔ بھائیو بیلیو میرے بندے آندے نے لو جی جو وہ صحیح نہ ہوندے سعودی عرب والے تے کعبہ انہاں کول ہونا، میں کہ کعبہ تے ابو جہل کول بھی رہا ہے، تو اس رسول اللہ نے کہا انہاں مکے والے کافراں میں تو انہاں سی عمرہ کو نہیں کرن دینا۔ صلح حدیبیہ جدوں ہوئی ہو اس گل تے ہوئی ہو دے ایک شرط بھی یہی میں تو ان کعبے دا سی طواف کو نہیں کرن دینا، ایتھوں ہی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تے حضور ہٹ گیا ہے تے ہن سچا بھی وہی ہے مکے والے وہ آئے کوڑے سچے حضور آئے۔ کعبے تے قبضہ ہونا کسی دے سچیاں ہونے دی دلیل نہیں ہے، ہوندی کعبے تے کرامتیاں دا بھی قبضہ رہا ہے، جڑے حجر اسود اکھاڑ کے لے گیا ہے، کعبے تے انہاں دا بھی قبضہ رہا ہے،
جنہ مسجد نبوی نہ اذان ہون دیتی ہے تے نہ نماز ہون دیتی ہے. مینوں پوری طرح ہن دن نہیں یاد آ رہے جدو یزیدی لشکر نے واقعہ ہررہ تے حملہ کیتا ہے مسجد نبوی شریف تے تو انہاں مسجد نبوی شریف وچ گھوڑے بنی رکھے, غلاف کعبہ جلایا, غلاف کعبہ سنسار کیتا ہے, نہ اذان ہون دیتی ہے نہ جماعت ہون دیتی ہے. تھوڑو بھی سچے ہو گئے یزیدی بھی نہ بھاویں کعبے تے قبضہ یزید دا ہوئے سچا حسین ہے. سبحان اللہ. کعبے تے قبضہ ہونا سچیاں اور دی دلیل نہ بڑھا بھیا. علینا میری بکار میرے حضور سرکار دا پسینہ گریا. سبحان اللہ. کیڑا ایڈیا مختانا ہو سی جن ایڈا بدیا ایتر لگا ہوئے. سبحان اللہ. بیوی پیاری ہے پر سونیا تیرے تو نہیں بات. سبحان اللہ. وعشیرتکم نہ رشتہ دار پیارے واموال تے نہ مال پیارے. اے صحابہ جنہ گڈڑی بند کے یار دیاں قدمیں سٹ دیتی آئی تے سائیاں پوچھا گھر کی چھٹی نہ کہ سونے گھر اللہ تے اللہ دا رسول بتیرے. سبحان اللہ. سارا مال لیا کے حضور دے قدمیں چ رکھ کے دنیا اندس ہے. دنیا والوں عاشق ہوئے جنہوں اپنی ہر شے تو بعد رسول اللہ نال پیار ہو گیا. سبحان اللہ. دوستو اور عزیزو اپنی ہر شے تو زیادہ میرے نبی نال پیار کریا کرو. نہ کسی رشتے دی وجہ سب کچھ ہے لیکن پہلے حضور نے پھر بعد ہی سب کچھ. مال ہے, دولت ہے, کوٹھی ہے, کار ہے, بنگلہ ہے, رشتہ دار عزیز وہ ہے نے, لیکن کدوں جدو رسول اللہ دے نہیں. جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے بھائیا اپنی ہر چیز تو ود لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا جدو سارے رشتیاں تو زیادہ پیارا مصطفیٰ نو نہ سمجھے کوئی بندہ اس ویلے تے مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کریم ساڈے ایمان مکمل کرے. میری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.